السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ چھٹی شب اور چھٹی محفل ہے جس میں ہم اور آپ ذکر حسینی کے لیے محفل حسینی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج میرے خطاب کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حضور کی آل، سادات کرام، پنجتن پاک، ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر سے انشاءاللہ آج چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کے خاندان اور قبیلے بنائے، ان کی رشتہ داریاں بنائیں، ان کے تعلقات بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر ان تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر ایک گھرانے اور ایک گھر والوں کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کروڑوں خاندان دنیا میں آئے چلے گئے، آتے رہیں گے، مگر ایک ہمارے نبی کا خاندان ہے، ہمارے نبی کے گھر والے ہیں، جن کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے
کہ اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہارے اندر سے اللہ ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے۔ اللہ تعالی جس گھر کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو جس گھر کو، جن لوگوں کو خود اللہ نے پاک کر دیا ہو، ان کی پاکی کا کیا کہنا۔ قرآن مجید کے اندر اہل بیت کے تعلق سے متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب میرے آقا مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور کے اخراجات بہت ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کرتے ہیں، غربا مساکین کو بھی دیتے ہیں، شہداء کی بیواؤں کو، ان کے بچوں کو بھی نوازتے ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور بظاہر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے خوب ڈھیر سارا سامان اکٹھا کیا، کپڑے، غلے، کھجوریں، پیسے، بہت ساری چیزیں اکٹھا کی، اور یہ کہا کہ آج جو کچھ ہمیں ملا حضور کی برکت سے ملا، اس لیے ہمیں حضور کی بارگاہ میں یہ سارے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ تو صحابہ کرام وہ سب لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم غلاموں نے دیکھا کہ آقا کریم کے اخراجات تو بہت ہیں مگر آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، یا رسول اللہ آج جو عزتیں ہمیں ملی یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے، تو یا رسول اللہ ہم غلاموں کی طرف سے یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور ان کی خواہش کو دیکھا، میرے آقا مسکرائے اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو دین تم تک پہنچایا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، شریعت کی باتیں تم تک پہنچائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا کوئی عوض تم سے نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اگر تم میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ سونے چاندی پیسے کپڑے کھجور یہ چیزیں نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی خود اپنے نبی کا مددگار ہے، کہ یہ چیزیں نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اہل بیت کو اپنا پیشوا نہ مانے، ان سے محبت نہ کرے، ان سے تعلق نہ رکھے، ایسا شخص ملعون ہے، خارجی ہے، جہنمی۔ تو اہل بیت کی محبت ہر اس دل میں
بلا شبہ یقیناً ہوگی جس کا سینہ رسول پاک کی محبت کا مدینہ ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حضور سے محبت کرے اور ان کے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور سے بھی محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کو بلند فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھیلائی اور اس میں مولا علی کو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو، حضرت امام حسن مجتبی کو، حضرت امام حسین کو، ان نفوس قدسیہ کو شریک کیا اور سب کے سروں پہ اپنی چادر مبارک ڈال دی اور اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم ہذہ اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان سے ناپاکی دور کر دے اور ان کے وجود کو پاک کر دے۔ تو اب بتائیں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں پنجتن پاک جن کے وجود کے پاک ہونے کی دعا پیارے مصطفیٰ نے فرمائی۔ اس لیے ہم اہل سنت ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ وہ پنجتن، وہ پانچ نفوس جنہیں اللہ نے پاک کر دیا اور اللہ کے رسول نے ان کے پاکی کی دعا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت میں اگرچہ علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں صرف پنجتن پاک ہیں، بعض کہتے ہیں اس میں امہات المومنین بھی شریک ہیں، اور حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں حضور کی اولاد سادات کرام قیامت تک اس میں شامل ہیں، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، سب اہل بیت ہیں، اور حضور کی اولاد میں سے ہر ایک سے محبت کرنا ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم اہل سنت والجماعت کے لیے ایک امتیازی شرف ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مگر ان سب میں یہ جو پانچ نفوس قدسیہ ہیں ان کی شان بہت بلند ہے، بڑے عظیم الشان۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک تیسری آیت کریمہ، جب نجران کے عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بحث کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ سن کر نجران کے عیسائیوں نے کہا، اے محمد، کیا آپ نے بغیر باپ کے کوئی بیٹا دیکھا ہے؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر اللہ کی قدرت سے پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ تو یہ جواب سن کر ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا، مگر وہ اپنی سرکشی پر آ گئے اور انہوں نے حضور سے اس مسئلے میں چیلنج کیا اور حضور علیہ السلام سے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر وہ اپنے علماء سے
میٹنگ کر کر پوری تیاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ حضور سے مباہلہ کریں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور نے یہ اسلامی عقیدہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جسے اللہ تعالی نے روح اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ تو ادھر سے عیسائی چلے، میرے آقا علیہ السلام بھی چلے۔ جب میرے آقا نے ان کے مقابلے میں چلنے کی تیاری کی تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے مولا علی کو اپنے ساتھ لیا، حضرت امام حسن کو لیا، امام علی مقام امام حسین کو لیا، اور سیدہ فاطمہ زہرا کو۔ یہی پنجتن پاک، یہ 5 نفوس قدسیہ۔ اور شان یہ ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام جب چلے ہیں تو میرے آقا کے داہنے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ، اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی۔ میرے آقا چلے، اور جب ادھر سے نجران کے عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کو اور ان 5 نفوس قدسیہ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دنیائے مسیحیت کے سب سے بڑے پادری، جس کا نام اس زمانے میں عاقب تھا، اس سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تم یہ پہچان چکے ہو کہ محمد نبی برحق ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی، کہا واللہ انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ۔ خدا کی قسم، میں ایسی پاکیزہ شخصیتوں کو اور ایسے روشن چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ رب سے دعا کر دیں اے اللہ تو پہاڑ کو ہٹا دے، تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑوں کو ٹال دے گا۔ تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم لوگ ان سے مقابلہ نہ کرو، ان سے مباحثہ نہ کرو، ورنہ سب کے سب برباد ہو جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام جب پنجتن پاک کے ساتھ اس شان سے ان کے سامنے پہنچے تو ان کا پادری، جو اس وقت دنیا مسیحیت کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا اگر انہوں نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ عین وقت پر حضور سے مباہلہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو پوری روئے زمین سے اللہ تعالی نصرانیت کا خاتمہ کر دیتا، ایک شخص بھی ان میں کا باقی نہ رہتا۔ اللہ کا عذاب ان کے سروں کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر ان لوگوں نے مباہلہ نہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس واقعے کو بیان کرنے میں ایک پہلو اور بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہنیں بھی ذرا اس پہلو پہ خاص توجہ دیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب ان نصرانیوں سے مباہلہ کے لیے چلے ہیں تو 5 نفوس قدسیہ حضور علیہ السلام کو لے کر 5 لوگ موجود تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے ترتیب کیسی رکھی؟ خود میرے آقا آگے ہیں اور حضور کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا، اور سیدہ کے پیچھے پھر مولا علی ہیں۔ ہمیں
قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس معنی کر کے کہ مرد عورتوں کے انتظامات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی تمام سہولیات مرد کے ذمہ ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، اسے دوسروں سے بچانا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں مرد کرتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر ساری دنیا میں مرد آگے چلتا ہے، عورت پیچھے چلتی ہے، کہ اگر کوئی معاملہ ہو کوئی بات ہو تو مرد اس اٹیک کو روکے اور اس کی بیوی اس کی عزت محفوظ رہے۔ مگر یہاں پر جو ہم نے ترتیب دیکھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مولا علی کے آگے کیا۔ مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، تو عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کے پیچھے مولا علی کو ہونا چاہیے اور مولا علی کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا کو ہونا چاہیے۔ مگر میرے آقا نے کسی حکمت کی وجہ سے یہ ترتیب رکھی۔ بلا شبہ نبی کا عمل کسی حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو آگے رکھا، یعنی خود آگے ہیں، اپنے پیچھے سیدہ کو رکھا اور پھر ان کے پیچھے مولا علی کو رکھا۔ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی، مگر میں نے جب اس پر غور کیا تو میری سمجھ میں ایک اور حکمت آئی جس پر میری ماں اور بہنیں توجہ دیں۔ یہ سیدہ فاطمہ ہیں، میرے آقا انہیں اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ سب سے آگے مصطفیٰ ہوں، سب سے پہلے نبی کے قدم پڑیں، پھر نبی کے قدم پر فاطمہ کے قدم پڑیں، پھر فاطمہ کے قدم پر علی کے قدم پڑیں، تاکہ بیٹی فاطمہ کے قدموں کے نشان کو نہ زمین والے دیکھ سکیں نہ آسمان والے دیکھ سکیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے مباہلے کے میدان میں آ کر ساری دنیا نصرانیت میں جب میرے آقا علیہ السلام نے ان کے مباہلے کے لیے میرے آقا ان کے سامنے آئے تو وہ ایسے روشن چہروں کو دیکھ کر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے، اگر انہوں نے بد دعا کر دی ہمارے خلاف تو یقیناً ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو یہ ہے نفوس قدسیہ جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ان کے وجود میں بڑی برکتیں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے ایک بڑی مجرب دعا اس سلسلے میں لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے بلاؤں کو، خطرناک بیماریوں کو روکنا چاہتا ہے تو ان شخصیتوں کے، ان پنجتن پاک کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ان کے نام کو دروازے پہ لکھ کے ٹانگ دے تو اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں اور بیماریوں سے بچا دے گا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مشائخ سے یہ دعا چلی آ رہی ہے اور لوگ اسے اپنے دروازوں پہ لکھ کے ٹانگتے تاکہ ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کو بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ان میں سے ہر ایک شخصیت اپنی جگہ فضل و کمال کا بے مثال، اپنے اندر فضل و کمال کی بے مثال مثالیں رکھتا ہے۔ ایسی بے مثال شخصیت جسے آپ تلاش کرتے نظر آئیں تو آپ کو ان شخصیتوں کا بدل نظر نہ آئے گا۔ آپ ذرا دیکھیں
یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ احادیث میں آپ کے فضائل و برکات بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری دنیا وہ چاہے جتنی فضیلت والی ہو، ان کی فضیلتیں، ان کی کرامتیں، ان کا فضل و کمال دنیا کے اندر دنیا والوں پر ظاہر ہے، مگر سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جب آپ میدان محشر میں آئیں گی تو میدان محشر میں بھی آپ کی ایک امتیازی شان ہوگی، ایک الگ شان ہوگی۔ پل صراط پر سے تو سب کو گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں جو بچ سکے، کیونکہ ام منکم الا واردھا، یہ اللہ نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر سے نہ گزرے، تو گزرنا سب کو ہے۔ تو جب اس وقت لوگ گزر رہے ہوں گے میدان محشر میں، ایسے وقت میں جب سیدہ فاطمہ زہرا کے پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی تو آپ کے گزرنے سے پہلے ایک فرشتہ ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارہم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرشتہ ندا کرے گا، آواز لگائے گا، اے اہل محشر اپنی سروں کو جھکا لو، نگاہیں پست کر لو، اس لیے یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والے۔ یہ شان سیدہ فاطمہ زہرا کی، پورا میدان محشر آپ کے فضل و کمال کو دیکھے گا۔ اور دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنت کے، تو دنیا کے عورتوں کی سردار ہو جائے؟ کیا اس بات پر راضی نہیں؟ یعنی اے میری بیٹی، تو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار بلکہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، پھر حضرت مریم کے بارے میں جو ارشاد ہوا کہ وہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور تو سارے زمانے کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی بھی سردار۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے فضل و کمال کو آپ دیکھیں، مگر یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں اور بیٹیاں بھی میری بات کو سن رہی ہیں، تو اب ذرا ایک بات خاص طور پر سن لیں۔ دیکھیں، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ کا احترام کرتی ہے، یہ فطری طور پر۔ اب آگے زمانہ کیسا آئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ابھی تک تو یہی ہے، اور خدا کرے کہ ایسا ہی رہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محبت جتنا چاہے اپنی بیٹی سے کرو، اپنی بیوی سے کرو، اپنے گھر والوں سے کرو، لیکن یہ محبت ہمیشہ شریعت کے دائرے میں ہے تبھی محبت ہے۔ اگر شریعت کے دائرے کے خلاف جا رہی ہے تو پھر وہ محبت نہیں بلکہ وہ تو جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے پیارے مصطفیٰ نے کتنا پیار کیا، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے کرے گا؟ کتنا پیار کیا، دنیا میں بشارتیں دی، دنیا کی عورتوں کا سردار بنایا، جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، آپ کے فضل و کمال کا اعلان دنیا میں کیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی اور یہ محبت تھی کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا
کہ گھر میرے آقا تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا کھڑے ہو کر کے اپنے والد کا استقبال کرتی، حضور کے لیے کھڑے ہو جاتی، اور میرے آقا جب ان کے گھر میں داخل ہوتے تو حضور علیہ السلام فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لیتے، ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے، اور جب سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے گھر تشریف لاتی، حاضر ہوتی، تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ایک باپ کا پیار ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ حضور کھڑے ہو جاتے، اور حدیث شریف میں فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، حضور علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے اور اسی جگہ سیدہ کو بٹھاتے جہاں حضور خود بیٹھے ہوتے، اپنی مجلس میں، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر اپنے گھر میں سیدہ کو بٹھاتے، اور پھر ان کی پیشانی چوم لیتے، اور جب تک سیدہ حضور کے پاس رہتی ہیں حضور انہی کی طرف توجہ دیتے، بیٹی کیسی ہو، تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، جو بھی گفتگو ہوتی سیدہ فاطمہ زہرا سے کرتے۔ مگر یہ تو پیار کی بات ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ خوب پاک کر دے، اس آیت کے نزول کے بعد ایک روایت میں 40 دن، دوسری روایت میں 7 مہینے، تیسری روایت میں 8 مہینے اللہ کے نبی فجر کی اذان کے وقت اٹھتے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آپ پہنچ کے ارشاد فرماتے، الصلاۃ یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اٹھو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ پیار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر تربیت ایسی کہ نماز کے معاملے میں اپنی بیٹی کو اٹھا رہے پھر مصطفیٰ مسجد جا رہے ہیں۔ تو اگر پیار کرنا جانتے ہو تو تربیت کرنا بھی جانو۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ بیٹی کب سوئی ہوگی، کتنی دیر میں سوئی ہوگی، نہیں، بیٹی کے لیے پیار یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو شریعت پر عمل کرنا سکھائے، اسے صحیح تربیت دے تاکہ وہ بیٹی دنیا میں بھی عزت والی ہو اور آخرت میں بھی وہ عزت والی ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا کوئی باپ یہ پسند کرے گا دنیا میں کہ اس کی بیٹی کے پیر میں کانٹے چبھ جائیں؟ نہیں۔ شادی کے وقت لوگ کتنا کچھ اپنی بیٹیوں کو دیتے تاکہ وہ آرام سے رہے، اس کے بعد بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ پیسے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی اگر دوسرا تکلیف دے تو اس کے بھائی، اس کے باپ کھڑے ہو جاتے۔ غرض ہے کہ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا، اس کے گھر والے تکلیف میں رہے۔ تو اگر دنیا کی تکلیف برداشت نہیں تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ فرماتا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے اگر خود بچنا ہے تو جس طرح اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو، تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کراؤ۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بچے گناہ کرتے رہیں اور آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو جائز ناجائز ہر کام کی چھوٹ دے کے رکھیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو حقیقت میں یہ ہے کہ جس باپ کو اپنے بچوں کی دنیا کی پریشانی برداشت نہیں، وہ آخرت کی بھی پریشانی برداشت نہ کرے، تب تو واقعی محبت ہے۔
تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں باپ سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کی اس پہلو سے بھی تربیت کریں، اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ وہ خود اپنے باپ کے لیے ایک مثالی بیٹی بن کر کے دکھائیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ آپ کی وفات کے وقت اس زمانے تک عورتوں کا جنازہ مردوں کی طرح ہی جاتا تھا، ایک چارپائی کی طرح، جس میں چاروں طرف سے جو آج کل گہوارہ بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، اوپن تھا، بس کفن میں مردہ لپٹا ہوا ہے، مرد ہو یا عورت، ایسی اوپن اسے لے جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، اچھا یہ بھی ایک پہلو آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کبھی نہیں مسکرائیں، کبھی آپ نے ہنسا نہیں، ایسا غم لاحق ہوا حضور کی جدائی کا کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں جو میرے پاس آئے گا وہ تم ہو۔ تو 6 مہینے کے بعد سیدہ کی وفات ہو گئی۔ اب آپ ذرا دیکھیں اس پہلو سے بھی کہ جو لوگ خلافت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرتے ہیں، کہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو اپنی بیوی کو وہیں رکھ دیا، حضرت علی کے گھر رکھ دیا کہ جب تک رات نہ ہو جائے سیدہ کی خدمت میں لگی رہو، انہیں جو بھی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کرو، میری خدمت کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام خود کر لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء وہیں رہتی تھی، سب سے زیادہ اخیر وقت میں خدمت کرنے والی حضرت اسماء بنت امیس حضرت اسماء ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو انہی سے آپ نے فرمایا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بھی تھے، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت اسماء سے کہا کہ یہ جو جنازے مرد عورت دونوں کے ایک طریقے سے نکلتے ہیں، مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کے جنازے کے لیے پردے کا اہتمام ہو۔ ان کے مزاج میں کتنا پردہ تھا کہ وفات کے بعد بھی اگرچہ عورت پورے طریقے سے کفن میں پیک ہے، مگر سیدہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کا کفن تک دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے، کفن کے اندر ہونے کے باوجود بھی جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پسند نہ تھا۔ تو آپ نے حضرت اسماء سے کہا، حضرت اسماء نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اور اسلام میں سب سے پہلے گہوارے والا جنازہ رکھنے والی چارپائی عورتوں کے لیے اگر کسی کے لیے بنائی گئی تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا، یہ شروعات وہیں سے ہوئی، اور پھر پاکیزگی، پاک دامنی، عفت اور مزاج کے اندر حیا کتنا غالب تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماء سے کہا کہ آپ میرے لیے پانی رکھیں، مجھے غسل کرنا۔ غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دوبارہ غسل مت دینا، میں نے اپنا غسل کر لیا۔ اگرچہ غسل دلانے والی عورتیں ہیں، مگر سیدہ کے حیا کا یہ عالم کہ انہیں یہ بھی پسند نہیں کہ ان کا جسم عورتوں کے سامنے کھلے، یہ بھی انہیں پسند نہیں۔ آپ نے جو غسل کیا تھا اسی غسل سے آپ کو دفن کیا گیا۔
اسی میں کفن پہنایا گیا اور اسی کفن میں پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ خود ان کے شوہر ہیں، آپ نے یا حضرت عباس نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ شان سیدہ عائشہ صدیق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور حسنین کریمین آپ کے شہزادوں کا کیا کہنا۔ آج 1400 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے روئے زمین پر جہاں کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، وہاں حسین اعظم کی عظمت کے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے نعرے لگتے ہوں اور امام حسنین کریمین کے نام کے نعرے نہ لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و سربلندی عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ ساری چیز کا دار و مدار، ہمارے ایمان کے کمال کا دار و مدار حضور کی محبت پر ہے۔ حسنین کریمین کی شان دیکھیں، آپ ساری دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ایک عام مسلمان سے لے کر غوث قطب ولی شہید تک، آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ہمارا ایمان حضور کی محبت ہے۔ ارے بولو بھائی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ہر ایک کہے گا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں گے، ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اولیاء کرام سے پوچھیں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ شہداء اسلام سے پوچھیں کہ آپ کس سے محبت کریں گے، ان کا جواب ہوگا ہم سب سے زیادہ حضور سے محبت کریں گے۔ ائمہ دین سے پوچھا کس سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے تابعین سے پوچھا کس سے محبت کرتے ہیں، ان کا جواب تھا حضور سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے پہنچ جائیں، صحابہ سے پوچھیں کس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جواب دیتے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال عقیدت کا ہے، آپ ذرا سوال کریں تو حضور کی حدیث جواب دیتی ہے، اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا حضور سے محبت کرتی ہے اور میرے آقا اپنے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی کے قدموں کی خاک مل جائے تو اپنی تو زندگی کی معراج ہو جائے۔ اور حسنین کریمین وہ ہیں، وہ شہزادے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، حضور کے جسم سے چپکے ہوئے ہیں، حضور کے برتن میں کھا رہے ہیں، حضور کے جسم سے لگے ہوئے ہیں، میرے آقا ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہو جاتی، اگر شہزادے نہ آتے تو مصطفیٰ خود فاطمہ زہرا کے گھر پہنچ جاتے، بیٹی بچے نہیں آئے ابھی تک۔ کیا پیار ہے، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حسنین کریمین کی فضیلت پر ساری حدیثیں ایک طرف رکھ دو، کیا یہی کم ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا؟ حضور نے ان دونوں سے اتنا پیار کیا، آپ نے علماء سے اور ہر سال ان کے تعلق سے احادیث سماعت کی ہیں۔
میں صرف آپ کو ایک حدیث روایت سنا کر کے گفتگو آگے بڑھا. آپ غور کریں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی، ان کے باپ بھی چہیتے ہیں اور یہ حضرت اسامہ بھی بڑے چہیتے، دونوں سے میرے آقا کو بڑا پیار. اور ہم آج اس حدیث کی روشنی میں اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہابی نہیں بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، قادیانی نہیں بنایا، رافضی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بد عقیدہ نہیں بنایا، الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی قسمت پر ناز کریں. آپ غور فرمائیں، یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کیا سبھی متقی پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں؟ ہم نہیں جانتے. ہم میں سے ہر شخص اپنا حال جانتا ہے، کون کیسا ہے، کتنے گنہگار، کتنی نمازوں کی پابندی. مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور امام حسن و حسین سے آپ کو سچی محبت ہے تو آج آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی قسمت پر ناز کیجیے، فخر کیجیے کہ اللہ نے آپ کا دل ایسا بنایا کہ اس دل میں ان شہزادوں کی محبت ڈال دی. ٹھیک ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک کام کی غرض سے کسی حاجت کی بنیاد پر حضور کے گھر گیا. جب حضور کے گھر گیا تھوڑی دیر دروازے پہ کھڑا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اللہ کے نبی باہر تشریف لائے. تو جب حضور باہر تشریف لائے تو میرے آقا ایک چادر مبارک اپنے دونوں کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھے اور دونوں سروں سے اپنے جسم پاک کو چھپائے ہوئے، جیسے ہم چادر سے اپنے بدن کو چھپا لیتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید بارہا حضور کے گھر آنا جانا. تو حضور جب باہر نکلے حضرت اسامہ نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ حضور کا جسم مبارک کتنا ہے یہ حضرت اسامہ کو معلوم ہے. مگر آج انہوں نے دیکھا کہ کچھ حضور کا بدن پھولا پھولا سا لگ رہا ہے، حضور کا بدن شریف جتنا ہے اس سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو اس لیے حیرت سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے دل کی بے چینی کو سمجھ لیا کہ اسامہ کے دل میں چل کیا رہا ہے. تو حضور نے ایسے دونوں طرف سے چادر کو ہٹایا، ایسے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ یہ اس طرف داہنے پہلو سے حضرت امام حسن چپکے اور ادھر بائیں پہلو پہ حضرت امام حسین چپکے. اب دو شہزادے اور بدن شریف، جب چادر ہٹائی تو بدن شریف بغیر کرتے کے اور دونوں بدن مبارک سے چپکے ہوئے. تو اب جب چادر اڑی گئی تو ظاہر سی بات ہے دونوں شہزادے دونوں طرف، تو چادر اوپر سے زیادہ پھولی ہوئی دکھ رہی تھی. تو حضور نے دکھایا کہ دیکھو اس وجہ سے تمہاری آنکھوں میں سوالیہ نشان ہے. مگر پھر حضرت اسامہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کرتے یا رسول اللہ ان شہزادوں سے کتنا پیار ہے آپ کو، کتنا پیار ہے ان شہزادوں سے. اب آپ حدیث کے وہ الفاظ سنیں اور یقین رکھیں کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اسامہ آج تو بھی دیکھ لے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں. کہا اے اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے دیکھو
آگے اپنی قسمت پر ناز کرو۔ حضور نے کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرماتے عرض کرتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ اور قیامت تک جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، مگر حسنین کریمین سے محبت کی وجہ سے یقین ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی دعا، یہ دعا پیارے مصطفیٰ کی ہے، تو کہاں کیا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں یزید پلید اور کہاں یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار؟ احادیث میں آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت، یار یہ تو عام باتیں ہیں، عام طور پر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے فطری طور پر، مگر حضور علیہ السلام کی محبت عام محبتوں کی طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آپ دیکھیں گود میں کھلانا، پیار کرنا اور ان کے منہ کو چوسنا اور ان کو کندھے پہ بٹھا لینا، یہ اور لوگ بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس سے آگے، یہ تو امت کو طریقہ بھی حضور نے دیا نا کہ نمازوں سے پیار کرو، بچوں سے پیار کرو، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ صحیح احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں اگر یہ شہزادے آتے، کبھی پیٹھ پہ چڑھ جاتے، کبھی کندھے پہ سوار ہو جاتے، تو حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا اتنی دیر تک اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے جب تک یہ شہزادے اتر نہیں جاتے، جب تک یہ خود اتر نہیں جاتے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آپ دیکھیں ایک بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں معاذ اللہ حضور کی طرف خیال لے جانا، یہ معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر، بہت بدترین عبارت ہے جو زبان پہ لاتے ہوئے حیات۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تو نبی کا خیال اگر امتی لائے تو اس کی نماز کا تمہارے نزدیک یہ حال ہے، لیکن یہاں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نبیوں کے امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جب تک امام حسن اور امام حسین اتر نہیں جاتے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تو یہاں حضور کو کس کا قیاس تھا؟ یہاں حضور کو کس کے اترنے کا انتظار تھا؟ اگر نبی امتی کا خیال لائے تو ان کی نماز سارے نبیوں کی نماز سے افضل ہے، تو بتاؤ اگر امتی اپنے نبی کا خیال لائے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امتی کی نماز میں جب تک نبی کا خیال آئے نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ، اس لیے کہ نماز میں تحیات تو پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، ارے بولو ہے نہیں؟ اور تحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا اس میں یہ نہیں آتا السلام علیکہ ایھا النبی؟ تو نبی کی طرف خیال لے جانا ہے یا نہیں؟ یا تو غفلت سے پڑھو تو وہ نماز کیا جو غفلت والی ہو، اور اگر خیال لے جاؤ گے تو نبی پہ سلام تو بھیجنا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمیں دوسروں سے غرض نہیں کون کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے، مگر یہ بات آئی تو میں اس کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ حدیث میں ہے، بلکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب قیام کی حالت میں رہتے اور حسنین کریمین میں سے کوئی
کھیلتا ہوا آتا تو کبھی کبھی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے، تو حضور اپنی ٹانگیں اور کشادہ فرما دیتے۔ اب یہ بتاؤ، ایسا نہیں کہ تو چلو سجدے کی حالت میں ایک ہی جگہ سر رکھا ہے، یہاں تو پیروں کو کھسکایا جا رہا ہے، کشادہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں آنے جانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ وہ حسنین کریمین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار، جن سے بغض رکھنے والا، جن سے کسی بھی طرح سے معاذ اللہ نفرت کرنے والا، وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ حضور نے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ یہی سردار ہیں۔ گھر کا مالک جس کو نہ چاہے وہ کون گھر میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مگر ایک حدیث شاید آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث بھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا رہے گا نہیں، سب کی ایج 30 سال کی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو جوان مرے ان کے سردار حسنین کریمین، جو بوڑھے مرے ان کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، مگر وہی محبت جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور طریقے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور جس طرح بتایا اسی طریقے پر کرنا، یہ شریعت پر عمل ہے۔ اگر ہم اس سے تجاوز کریں گے، اس کے خلاف کریں گے، تو پھر یہ شریعت پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل سنت والجماعت کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور ان دونوں جماعتوں کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ الرحمن کل سے باضابطہ محرم الحرام کا خاص خطاب کربلا کے تعلق سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت والا بنائے اور ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔